کیا بات صحیح ہے چیچا. بول کر چلے جاؤ, ایک بات بول کر چلے جاتا ہوں. ہاں اس کو رکھا ہوا تھا ابھی تک آپ نے؟ ہاں بات موقع ہی نہیں دیا چیچا کو ہم نے. سید چچا آپ وہاں پہ تھے اٹوالا کے چینل پہ بات کر رہے تھے مجھ سے, وہاں سے یہاں گئے آپ؟ جی ہاں بھائی, جی ہاں جی ہاں. تو میں آپ کو یہ ایک بات بول کے جاتا ہوں. سر یہ اصل میں نا دنیا کے فارغ ترین شخص ہیں, ان کے پاس دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, ہر وقت چینل ٹو چینل جمپے لگاتے رہتے ہیں ڈیڈو کی طرح. سوری چچا جی بولیے. وہ اللہ نے پروفٹ محمد کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے, نہ کہ تاکہ وہ 11 کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے ایک رات کو, رائٹ؟ نہیں وہ جو ہے جو آتنک وادی بنا کے نہیں بھیجے, بلکہ رحمت العالمین 11 کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائے. رحمت ہے دنیا پر ان کا معجزہ کیا تھا؟ بھیجا ہے. ان کا معجزہ کیا تھا؟ نہیں کوئی معجزہ نہیں ہے ان کا. نبی کا معجزہ کیا تھا؟ نہیں کوئی معجزہ نہیں ہے. تو نبی کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. بابا جی کا ٹھلو ایک بھی نہیں. بابا جی کا ٹھلو تھا ان کے پاس, ہے نا؟ بابا جی کا ٹھلو, سدھو جی کہتے تھے نا بابا جی کا ٹھلو. ہاں تو ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا, رائٹ؟ تو قرآن میں باقی سارے نبیوں کے اتنے ڈھیر سارے معجزے کیوں ہیں؟ وہ وقت اس وقت یہ تھا جاہلت. کیا مطلب اس وقت تھا؟ محمد جب آیا تو بابا جی کا ٹھلو, اس سے پہلے سارے لوگوں کے پاس معجزے ہی معجزے, کیوں؟ اب اللہ کے پاس طاقت ختم ہو گئی تھی جب تک نبی محمد کی باری آئی, تب تک طاقت ختم ہو گئی, اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہی نہیں دیا اس کو. ایجوکیشن کا سسٹم آیا تو اللہ کو معلوم ہے, تو اسی لیے ایجوکیشن تو تھی نہیں, وہ تو امی تھا نا, ان پڑھ جاہل نامعقول گوار. تو پھر ایجوکیشن کہاں پہ تھی؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا ہے, قرآن کہتا ہے کہ عرب کے اندر امی لوگ تھے یا اہل کتاب تھے, تیسرا تو کوئی تھا ہی نہیں. یعنی کہ بے وقوف پاگل ان پڑھ نامعقول تھے یا اہل کتاب تھے, اور محمد جو تھا وہ امیوں میں سے تھا, یعنی بے وقوفوں جاہلوں ان پڑھ نامعقولوں میں سے تھا. تو بھائی پھر معجزہ کیا ہے؟ محمد کا معجزہ بتاؤ. معجزہ تم نے کہا ہے کوئی نہیں, اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے معجزے ختم ہو گئے تھے محمد کے آتے آتے. اللہ کی طاقت کم ہو گئی تھی, اللہ نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا, شراب پی لی تھی تھوڑی سی. اس زمانے میں معجزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے کہا نہیں ہے؟ اس زمانے میں معجزے کر رہے تھے نا, اس زمانے میں بھی معجزے کرنے والے معجزے کر رہے تھے نا. آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں جو ڈفرنٹ اور پروفٹس آئے ہوئے تھے سو کالڈ, جو کہ معجزے کر بھی رہے تھے, اور محمد نے ان کو مروایا تھا. کعب بن الاشرف کو بھی مروایا تھا, مسیلمہ کو بھی مروایا تھا. تو بھائی یہ محمد کے پاس معجزہ کچھ نہیں تھا, محمد بھی کوئی معجزہ دکھا دیتا نا, لوگ مان جاتے اس کی باتیں. ضرورت ہے, قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن جو ہے قرآن کون سا معجزہ ہے؟ بابا جی کا ٹھلو ایک کتاب ہے, اس جیسی کتابیں اتنے لوگ اس ٹائم پہ لکھ رہے تھے. محمد نے جس نے اس ٹائپ کی کتابیں لکھی ان کو مروا دیا. وہ جو 2 بچیاں تھیں جو کہ کتاب لکھتی تھی ان کو مروا دیا. 80 سال کی بابی تھی, اس کو 2 اونٹوں کے درمیان میں رکھ کے چڑھوا دیا, 2 ٹوٹے کر دیے, ایک اونٹ رائٹ سائڈ سے ایک اونٹ لیفٹ سائڈ سے, اور چلوا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن جیسی کتابیں لکھتی تھی, نظمیں لکھتی تھی قرآن جیسی. تو محمد کو بڑی تپ تھی, یہ تو قرآن کے معجزہ جو ہے نا, قرآن کا چیلنج اس کو خراب کر رہی ہے, قرآن سے قرآن لکھ رہی ہے. مروا دیا محمد نے. کس کو بخشا محمد نے اس زمانے میں, جس نے قرآن جیسا قرآن لکھنے کی کوشش کی؟ کوئی ہے ایک بندہ جس کو بخشا ہو؟ آج جو ویسٹ میں اسلام پھیل رہا ہے وہ صرف قرآن کی وجہ سے جھوٹ پہ پھیل رہا ہے. اسی لیے ویسٹ میں جو اسلام پھیل رہا ہے وہاں پہ 28% اپوسٹسی ریٹ ہوا ہے, اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان میں سے 50% لوگ ود ان دا فرسٹ ایئر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اسلام پھیل رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے سال کے اندر 50% لوگ اسلام چھوڑ دیتے ہیں, اور جو مسلم وہاں پہ جا رہے ہیں ان کا 28% اپوسٹسی ریٹ ہوا ہے. تو جتنا جھوٹ بول رہے ہو اتنا توڑ بھی رہے ہیں ہم لوگ وہاں بیٹھ کے. اب انڈیا پاکستان میں توڑ رہے ہیں. یار سید چاچا ایسے ہی یار ٹیٹے نہ کیا کرو یار. تمہیں کہا ہے کہ تم ان چینلز پہ آ کے نہ بولا کرو. تم وہ جو چینل ہے تمہارے, وہ کونے خدرے والے, جہاں پہ 4 بچیاں اور 2 بکواس کرنے والے جھوٹ بولنے والے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں جا کے بولا کرو یار یہ چینل تمہارے لائق نہیں ہے. دس از ناٹ اے چینل فار یو. یہاں پہ انٹلیکچوئل بات ہوتی ہے, مدے پہ بات ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ بات ہوتی ہے. آپ کے لیے نہیں ہے یہ. آپ وہاں جایا کرو. ایک منٹ. جو پروفٹ محمد کو اللہ نے مرسی ساری دنیا مرسی دیتا, کون سا مرسی دیا؟ ابھی تمہارے پاس عبید آیا ہوا تو اس نے کہا تھا محمد نے 100 لڑائیاں لڑی, تو 100 سے زیادہ مسلمان تو کم از کم 100 سے زیادہ کافر تو مارے ہوں گے. تو وہ لڑائیاں کہاں پہ تھیں؟ وہ کیسے لڑی؟ اس نے تلوار اس نے کیا لی؟ محمد کی تلوار کیا تھی؟ قرآن کے اندر آتا ہے محمد کو تلوار دی, محمد کو تلوار دی. تو وہ تلوار کیوں دی محمد کو اگر مرسی تھا تو؟ بابے جی کے 2 ڈانس کیوں ٹوٹے عہد میں؟ محمد نے کیوں کہا لوگوں کو انسائٹ کیوں کیا؟ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 48 کے اندر انسائٹ کیوں کیا لوگوں کو؟ 48 49 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 78 48 سے 78 تک محمد ہر مسلمان کو یہ کیوں بتا رہا ہے کہ تم لوگ کتے کے بچے ہو, اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو, یا کم از کم اللہ کی راہ کے جہاد کے لیے پیسے نہ دو, تم لوگ منافق ہو اور جہنم کے برے ترین درجے کے اوپر چڑھو گے. اور محمد کو کیوں کہا اللہ نے کہ جاؤ لڑائی کرو, جاہدوا فی سبیل اللہ؟ کس کے خلاف؟ اپنے مشرکین کے خلاف اور کفار کے خلاف. چیپٹر 9 ورس نمبر 78. کیوں؟
اس کے بعد مسلمانوں کو کیوں کہا گیا چیپٹر 9 ورس 23 کے اندر کہ اے مسلمانوں اپنے قریب ترین کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے اور یہ تمہارے اندر کٹلتا پائیں. جب اس کی تفسیر کے اندر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اسی وجہ سے محمد نے پہلے ارد گرد کے لوگوں کو ختم کیا, تباہ کیا, نیست و نابود کیا اور کفار کو مکہ مدینہ کی سرزمین سے دور کیا. پھر محمد شام کی سرزمین تک گیا اور اوپر سے ایجپٹ تک گیا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے. تمہارے اسکالر آج تک رو رہے ہیں کہ محمد عمان کی فرنجوں تک کیوں گیا تھا, ایران کی فرنجز تک کیوں گیا تھا, اور محمد نے تبوک کیوں لڑی تھی. کسی کو نہیں پتا, لوگ روتے ہیں, اس کو ڈیفینسو شو ہی نہیں کر سکتے. محمد نے کاروان کیوں لوٹے تھے, ریموو کر دو سارا کچھ بھی. تو قرآن کی اپنی آیتیں ہی کافی ہیں بتانے کے لیے کہ محمد کہہ رہا ہے چلو لڑائی کے لیے. چیپٹر نمبر 9 ورس 48 سے لے کے 78 تک کیا کرے. ہاں چچا کچھ سمجھ میں آیا. مجھے بتاؤ کہ ارے سورۃ توبہ جو کہ آخری سورت ہے, اس کے اندر اللہ رحمان الرحیم کیوں نہیں رہا. اللہ جو ہے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ مرسیفل رحمان رحیم. جب آخری سورت آئی قرآن کی تو اللہ کی مرسی اور رحمت کدھر گئی, ختم کیوں ہو گئی, وہ نکال کیوں دی ہے, ایبروگیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبروگیٹ کیوں ہو گئی ہے. کوئی بھی ایبروگیٹ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایبروگیٹ کیوں ہوگی, اس کا بتاؤ مجھے. نہیں ایبروگیٹ نہیں کیے. تو سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی. وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. اللہ کو معلوم نہیں, ایبروگیٹ ہوگی, ریموو کر دینا کیوں نہیں کی. کیا بکواس ہے, اللہ کو معلوم ہے. اگر سارا کچھ اللہ کو معلوم ہے تم یہاں پہ پرچار کیوں کر رہے ہو اسلام کا. دفعہ ہو جاؤ, گھر بیٹھو, جو مرضی کرتے رہو, تمہیں کسی نے منع کیا. پرچار کیوں کر رہے ہو, پرچار کرو گے تو سوال ہوگا, جواب تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے, مجھے پتا ہے. میں تو جواب دیتا ہوں, میں سوال نہیں رکھتا ہوں. میں تمہیں سوال اس لیے کیا تاکہ تمہارا دماغ کھلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ توبہ سے پہلے کیوں نہیں ہے. آدم بھائی کرسچینٹی جو ہے سو مر رہی ہے یورپ میں, پورے ارے بیساکھی پہ آگے چچا پھر. کرسچینٹی جو بھی ہو رہی ہے تمہیں اسی کی تکلیف ہے. تم مجھے بتاؤ اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بتاؤ. کرسچینٹی بڑھ رہی ہے یا کرسچینٹی کم ہو رہی ہے, ڈز ناٹ میٹر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو. تم باہر ہو بھی نہیں, تمہیں باہر بڑھ رہی ہے باہر گھٹ رہی ہے, تمہیں اس سے کیا پرواہ, تم انڈیا بیٹھے ہو. مجھے یہاں کی بتاؤ بات. اچھا سہیل بھائی آپ کو کیا خیال ہے, سہیل بھائی کیا جو میں نے بات کی اس کا جواب دو نا. سورۃ توبہ پہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے. چچا اتنا جو سوال آپ کے اوپر داغ دیا ہے وہ مشین گن کی طرح ایڈم نے آیتوں کو, اس کا جواب دو پہلے. کیا بولوں میں, وہ اسٹاپ ہی کیا نہیں ہو رہا. ایک سوال اگر کیا جواب دے سکوں گا. ایک ہی سوال, چلو مجھے بتاؤ بسم اللہ ایبروگیٹ کیوں ہوئی ہے سورۃ توبہ پہ. آخری سورت قرآن کی ریولیشن کے مطابق اس میں بسم اللہ غائب کیوں ہو گئی. وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. کیوں اللہ کو معلوم ہے, کس نے کہا اللہ کو معلوم ہے, تمہارے اسکالرز کو معلوم ہے, محمد کو معلوم ہے, اس نے بولا کیوں ہے بتاؤ. دیکھیے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں, کس وقت تم کون سمجھتے ہو, تمہارا وہی آئی ہے, تمہاری سمجھ کہاں سے آ گئی, کس نے کہا تمہاری سمجھ کو ویلیو رکھتی ہے, تم نے کس اسکالر کو پڑھا ہے, کس اسکالر کو پڑھا ہے. جب تمہیں کوئی سوال ہے تم سمجھتے ہو, who the hell told you کہ تمہاری سمجھ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جبکہ ہر چیز کا مدعا ہے اور لکھا ہوا ہے. who the hell told you this. قرآن تم نے کہاں سے لیا ہے, قرآن کہاں سے لیا, قرآن تمہارا وہی صورت میں آیا ہے, تم نے کسی اسکالر سے لیا, کس سے لیا قرآن. جو قرآن تم پڑھتے ہو یہ کس اسکالر کا لکھا ہوا ہے. نہیں میں کسی کا بھی نہیں پڑھتا. یہ جو قرآن تم پڑھتے ہو کس اسکالر کا لکھا ہوا ہے. میں کسی کا نہیں لیتا, میں اپنا اون کھوتے ہیں. جو قرآن تم نے لکھا ہوا پڑھ رہے ہو یہ کس اسکالر کا لکھا ہوا ہے. میں سب کے پڑھتا ہوں, سب کے ٹرانسلیشن. ابے ڈنگر, یہ جو قرآن ٹرانسلیشن کی بات نہیں کر رہا, یہ جو عربی کا قرآن ہے جو تم پڑھ رہے ہو کس اسکالر کا لکھا ہوا ہے. نہیں یہ تو صرف پروفٹ کے پاس سے آیا سو. ابے اور ڈنگر, پروفٹ کا قرآن ہے ہی نہیں تمہارے پاس. جو قرآن تمہارے پاس ہے وہ حفص نے لکھا ہے. حفص نے کس سے لی ہے, عاصم سے. حفص ان عاصم, حفص کا قرآن تم پڑھ رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے. حفص جس کو دنیا کا ہر شخص جھوٹا بولتا ہے, بخاری سے لے کے ابی داؤد تک, ترمذی تک, سب جھوٹ بولتے ہیں, اسے کہتے ہیں جھوٹا ہے, مکار ہے سالا, جھوٹ بولتا ہے. اس کا قرآن تم لے کے پڑھ رہے ہو. حفص کا لکھا ہوا قرآن ہے, محمد کا لکھا ہوا قرآن نہیں ہے. جاؤ قرآن کے اندر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے, تالیف حفص, مصحف حفص, مصحف حفص. حفص جیسے جھوٹے اور مکار کا لکھا ہوا قرآن تم پڑھ رہے ہو جس کی کوئی چین آف نریشن ہی نہیں ہے. حفص ان عاصم, عاصم سے پیچھے کیا ہے کسی کو نہیں پتا. ان محمد ہے, ان علی ہے, ان ابو بکر ہے, کون ہے بیچ میں. حفص ان عاصم, ختم, چین آف نریشن ختم. اس طرح کی چین آف نریشن جو محمد کے صحابیوں تک نہیں جاتی اس کو تو ضعیف نہیں منکر حدیث مانا جاتا ہے. عاصم سے اوپر کون ہے, اس نے ابو بکر سے لی, عاصم نے عمر سے لی, عثمان سے لی, کس سے لی. قرآن سب سے بڑی ضعیف حدیث ہے, کوئی چین آف نریشن ہی نہیں ہے. حفظ ان عاصم, گیم اوور, ختم. عاصم نے کہاں سے لی, محمد سے, خود سے, کس نے کہا ہے. عثمان نے سارے قرآن جلا دیے تھے. آدم تم ایکس مسلم نہیں ہے, تم کرسچن نہیں. میں ایکس مسلم کا باپ ہوں, اور بتا دے تمہارے مسلموں کا باپ ہوں. محمد نے بولا ہے, محمد نے بولا آدم سب کا باپ ہے. موسیٰ نے بولا کہ آدم جو ہے وہ سب کا باپ ہے, اور محمد نے اس کو ایگری کیا, ہاں آدم تو سب کا باپ ہے, تیرا باپ ہوں, پوچھ اور سوال کر. اچھا ایڈم, یہ کامیڈی دیکھو, سلفی کہہ رہے ہیں even if Hafs is considered of lying and accused of tadlis,
he is considered to be truthful when it comes to Quran. ये ऐसे जी, ये कैसे सलफी को झूठे भी पता मार्केट लगा में होते हैं यार? ये हदीसों ऐसे की झूठे ट्रांसमिशन के मेरे अंदर को मार्केट में चाहिए भाई। एक भी बंदा अगर ट्रांसमिशन के अंदर इल्मुल रिजाल क्या है, इल्मुल रिजाल ये है कि अगर एक भी बंदा ने छोटा सा भी एक झूठ बोला है ना, तो उसको आप सही हदीस नहीं कंसीडर कर सकते। और एक बंदा जिसको कहा जा रहा है कि लोग किताबें लेके उसमें मैनिपुलेशन करके अपने नाम से छाप देता था साला, उसको उसका कुरान लेके बैठे हुए हो, नहीं नहीं उसने कुरान सही बताया। ये तुम्हें कैसे पता लगा उसने कुरान सही बताया? ये तुम्हें पता लगा 1924 में, क्योंकि जब इजिप्शियन यूनिवर्सिटी ने कायरो में सबसे पहले जब इस कुरान को कैनोनाइज किया, तो उन्होंने सिर्फ ये देखा था कौन सा वाला इमाम ऐसा है जिसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने देखा ही नहीं कि यार ये इमाम जो है इसको बाकी लोग क्या कह रहे हैं। They didn't see that. They forgot to see that. उन्होंने देखा यार हाफिज के जो है सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हैं, इसका कुरान, इसके स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं, इसका कुरान अगर हम पब्लिश करेंगे तो हमें सबसे कम लड़ाई का सामना करना पड़ेगा, सबसे कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस इमाम के मानने वाले लोग ज्यादा हैं। उन्होंने इसको पकड़ लिया ताकि जब हम एक कुरान को कैनन करें और बाकी कुरान को दरियाए नील में बहा दें तो हमें मज़हमत सबसे कम मिले। दैट इज इट। दे फॉरगॉट कि यार हाफिज के बारे में दुनिया का हर बंदा, हर अर्ली हदीस राइटर, हर अर्ली, भाई कुरान राइटर तो है ही कोई नहीं आपके पास, हदीस राइटर्स ही तो है, कुरान राइटर्स तो है ही नहीं। तारीफ करने वाले कौन है? जो थे चंद एक लोग, उन्होंने उनमें से यही बंदा मिला उन्हें, इसको मानने में ज्यादा, उन्होंने कहा इसका कुरान ले लो। एंड में क्या हुआ? लो देख लो, अब वो झूठे का कुरान लेके बैठ गए हो। लिया भी तो एक झूठे इंसान का लिया, हाँ, झूठे इंसान से कुरान लिया। एग्जैक्टली। तभी इतनी खतरनाक है ये कुरान। अरे भाई कुरान में है क्या? बाबा जी का सुन लूं, किसी भी एंगल से पढ़ लो मर जाओगे, किसी भी एंगल से, कोई एंगल है ही नहीं उसके अंदर। सैयद चीचा यार अब तो निकल जाओ इस जंजाल से। इतनी धुलाई आज तुम्हारी किया है एडम ने, कभी एक्सपेक्ट किए थे इतनी फायरिंग एक साथ होगी? सही है, सही। अच्छा साहिल भाई, आप क्या बोलते हो? फिर ये बोल रहा है यार इसके पास, यार इसकी कितनी क्रोकोडाइल स्किन है साला, इतना कुछ कहने के बाद फिर बोल रहा है। अरे